نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم وبعد۔ تمام حضرات محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، لوگوں کو فائدہ پہنچائے، وہ سب سے بہتر ہے۔ فائدہ دنیا کا بھی ہوتا ہے، جسمانی بھی ہوتا ہے، روحانی بھی ہوتا ہے، دین کا بھی ہوتا ہے۔ لیکن جو فائدہ دیر پا ہو، دینی فائدہ ہو، روحانی فائدہ ہو، وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ کسی بھوکے کو روٹی کھلا دی، یہ بھی نفع ہے۔ کسی پیاسے کو پانی پلا دیا، کسی کو راستہ نہیں پتا تھا اس کو راستہ بتلا دیا، یہ سب خیر کے کام ہیں۔ لیکن کسی کو دینی مسئلہ نہیں پتا تھا، اس نے اس کو دین کا ایک مسئلہ بتا دیا، یہ سب سے بہتر کام ہے۔ اس لیے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص مجھے دین کا ایک مسئلہ بتا دے، وہ میرا مالک ہو گیا، میں اس کا غلام ہو گیا، چاہے تو مجھے بیچ دے، چاہے تو مجھے آزاد چھوڑ دے۔ یعنی کوئی دین کا مسئلہ بتا دے، اس کا اتنا بڑا مقام ہو جاتا ہے۔ تو بحمد اللہ تعالیٰ یہ جو درسگاہ ہے، اس سے دین کے چشمے پھوٹتے ہیں، علماء صلحاء تشریف لاتے ہیں، اور یہ تینوں بھائی ماشاءاللہ اپنے عظیم والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس چیز کو انہوں نے باقی رکھا ہوا ہے۔ آپ حضرات کو بھی وقتاً فوقتاً یاد کرتے ہیں، ہم گناہگار بھی حاضر ہو جاتے ہیں، کچھ دین کی باتیں ہو جاتی ہیں، یہ بہت بڑے فائدے کی بات ہے۔ آپ اپنی بات 100 آدمیوں تک پہنچائیں نا، 100 آدمیوں تک، اور ان 100 آدمیوں میں سے اگر 2 آدمی بھی آپ کی بات سمجھ جائیں، سن لیں، مان لیں، یہ آپ کی کامیابی ہے۔ 100% ماننے والے نہیں ہوتے، نہ ان کو سمجھ آتی ہے۔ آپ دیکھو یہ دنیا میں جو ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، کوکا کولا کے اشتہار ہیں، سرف کے اشتہار آتے ہیں، صابن کے اشتہار آتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں چھپتے ہیں، ٹی وی پر، اخبار میں، تو اتنے پیسہ لگا کر کے، اتنی مشہوری کر کے ان کی کتنی چیزیں بکتی ہیں، تھوڑی تھوڑی چیزیں بکتی ہیں، لیکن وہ اپنا کتنا زور لگاتے ہیں، کتنا پیسہ لگاتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی تھوڑی باتیں بھی دین کی سمجھ آتی رہے نا، یہ بھی بہت بڑا نفع ہے اور بہت بڑا فائدہ ہے۔ یہ جو ختم نبوت کے سلسلے میں کانفرنس ہوتی ہے بھائی، یہ اس لحاظ سے بڑی ہی اہم ہوتی ہے کہ اس میں عقیدے کی بات ہوتی ہے، عقیدے کی، فضائل کی باتیں تو چلتی رہتی، نفل پڑھو،
درود شریف پڑھو، ذکر کرو، قرآن پڑھو، تسبیحات پڑھو، یہ فضائل ہیں، چلتے رہتے ہیں۔ لیکن جہاں عقیدے کی بات ہو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ بس چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا، لیکن ہماری بے توجہی سے ہمیں ان کا ادراک نہیں ہوتا۔ مثلا میں آپ سے ایک دو باتیں پوچھتا ہوں، آپ ذرا غور سے سوچ سمجھ کر کے مجھے جواب دینا۔ ہم سب کون ہیں؟ اور تسی سارے کون ہی بول رہے ہو؟ ہم سب کون ہیں؟ سارے بولو، سارے بولو۔ ہم کون ہیں؟ مسلمان۔ ہمارے مذہب کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ چپ بڑوں اور کو کچھ بھی نہیں۔ تو سن گل سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اسی کون؟ مسلمان۔ سارے مذہب کا نام کی ہے اسلام۔ اسلام کے ساتھ ہے نتیجہ تو سارے سامنے آ گیا۔ دیکھو نا، ایسا کوئی کراڑ مل گنا، کراڑا سے آنے ہندو سے کراڑ ہو رہے ہیں نا، کوئی کراڑ مل گیا، وہ نام کے در رہتے ہیں، سرگوڑا جی، استاد جی، مولی صاحب، حاجی صاحب، فلانا صاحب، سارا تو مسلمان ہے؟ ہاں جی میں مسلمان ہوں۔ تیرے مذہب نے نام کی ہے؟ میرے مذہب میں نام اسلام ہے۔ یار اسلام کس ہے؟ ماں شوق ہے، ماں بھی پتہ چلے اسلام کی چیز ہے۔ دس اسے کیا سا اسلام کس ہے؟ بس آج کے دن کر چھوڑ سا، اب وہ کچھ بھی نہیں پتا سا۔ یہ باتیں ہیں سوچنے کی۔ آج دنیا میں یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ آج تو بھائی گلوبل ولیج ہو گیا ہے، ساری دنیا سمٹ گئی ہے۔ آج کسی سے بھی آپ باطل فرقوں سے پوچھو، ان کو اپنے مذہب کی ساری باتیں پتہ پڑی۔ ہم مسلمان ہیں، بس کوئی بس اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے۔ جب یہ قادیانیوں کا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا نا، اس دور کی بات، یہ سن 70-71 کی بات ہے۔ ہمارے ہاں اٹک شہر میں ایک بڑا سکول ہے، وہاں بڑے بڑے آفیسروں کے بچے پڑھتے تھے۔ ہمارے ایک دوست تھے، سائنس ٹیچر تھے، وہ ایک افسر کے بیٹے کو ٹیوشن پڑھاتے تھے، اس کے گھر میں جاتے تھے۔ وہ تھا قادیانی مرزائی، تو یہ اس کو ٹیوشن پڑھاتے تھے اور ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی تبلیغ اس کو کرتے تھے۔ ایک دن اس کو کہنے لگے کہ بیٹا، اچھا وہ لڑکا کو کتنی چھیمی جماعت کا لڑکا، چھٹی جماعت کا، تو اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا آپ لوگ مرزا صاحب کو نبی مانتے ہو؟ تو ہاں جی ہمارے نبی ہیں۔ اچھا بیٹا آپ دیکھو نا، آپ مرزا صاحب کو نبی مانتے ہو، حالانکہ مرزا صاحب کو اس کی اپنی بیوی اور بڑا بیٹا جو فضل احمد تھا انہوں نے نہیں مانا تھا۔ تو جس کو اپنے گھر میں بیوی نہیں مانتی، اس کا بیٹا نہیں مانتا، ہم لوگ اس کو نبی مانتے ہو۔ یہ دیکھو، یہ مولوی صاحب نے دلیل پکی، اس ٹیچر نے، ماسٹر نے پکی دلیل دی کہ نہیں دی؟ اور دوسرا بولو پوچھنا، پکی دلیل دی نا؟ اب اس نے جواب سنا، وہ 6ویں کلاس میں جا کر 6ویں نا وہ جواب کی دینا ہے، انا سر یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، نوح علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے نا، نہ بیوی نے مانا تھا نہ بیٹے نے مانا تھا۔ بس وہ دیکھ رہا نا، میں وہ چپ ہو گیا، اب وہ ختم، ترکی تمام شد۔ اس نے کہا کہ کوئی گل نہیں، نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ بھی غلط ہو گیا اور بیوی نے بھی نہیں مانا تھا، وہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہم
کے بعد مجھے کوئی بات نہیں آتی. میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں میرے بھائی اور بہنوں کہ یہ ان چیزوں کے اندر آپ شریک ہوا کرو، غور سے سنا کرو، سمجھا کرو. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو تو وہ پوچھا کرو اور اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے ایمان کو، اس یقین کو مضبوط کرو. اور پتہ ہونا چاہیے آج کل وہ دور نہیں ہے کہ پہلے والا. پہلے ہوتی تھی بات، کوئی غلط بات کرتا تو لوگ اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں یا میں ٹھیک کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، وہ گلا ختم ہو گیا. اب تو دلیل کی بات ہے، دلیل کی میسج چلتے ہیں. اب تو جناب یہ فیس بک پہ لوگ لکھتے ہیں، لوگوں کے ذہن بدلتے ہیں. اب تو ہمیں اپنے دین مذہب کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے. اس دن مجھے ایک شخص ملا، یہ کسی کچھ دن وہ سابقہ قادیانی شمس الدین صاحب آئے تھے، کٹک میں آئے تھے. انہوں نے بیان وغیرہ کیا تو خیر ایک آدمی آیا تو اس کو پتہ چلا تو اس نے کہا جی کہ میں تو ضرور اس شخص کو ملوں گا. اس لیے اس نے ایک جگہ کا نام لیا وہیں ہمارے قریب ہی کہ وہاں ایک افسر ہے اور وہ قادیانی ہے، وہ باقاعدہ مسلمانوں میں اپنی تبلیغ کرتا ہے اور وہ بندہ وہ نمازی ہے، پکا نمازی ہے. وہ کہتا ہے مجھے بھی تبلیغ کی اور مجھے وہ جناب نقل رغبہ، وہ تو رغبہ کہتے ہیں نا قادیانی، مجھے وہ رغبے لے گیا. یہ ابھی کی بات ہے، ابھی کی. اب اندازہ لگاؤ اس بیچارے کو اگر اپنے دین کا پتہ نہیں تو وہ تو پھر شکار ہو گیا کہ نہیں شکار ہو گیا. ہم یہ سوچیں ہم نے کتنے قادیانیوں کو مسلمان کیا، کسی قادیانی کو مسلمان کیا، لیکن قادیانی اور باطل مذہب والے وہ اپنی تبلیغ اندر اندر شروع کیے رکھتے ہیں، چلتے رہتے ہیں. جدھر کی بات ہو گئی تھوڑی سی بات تھوڑی کی لگا ہی دیتے ہیں اور اس طرح کرتے کرتے لوگوں کا ایمان خراب کرتے ہیں. تو بھائی یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کے متعلق، اپنے عقیدے کے متعلق یہ باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے. تو میں نے عرض کیا نا کہ ہم سے کوئی پوچھے کون جی مسلمان، مذہب کیا ہے؟ اسلام. اسلام کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھو اسلام کے اندر بہت سی چیزیں، بنیادی چیز عقیدہ ہے. بنیادی چیز عقیدہ. عقیدے میں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی توحید، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے افعال میں کوئی بھی شریک نہیں. وحدہ لا شریک، اللہ کی ذات. اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت و رسالت اور ختم نبوت میں وحدہ لا شریک ہیں. حضور کی ختم نبوت میں کوئی بھی شریک نہیں. آدم سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام تشریف لائے. کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی ذبیح اللہ ہے، کلیم اللہ ہے، صدیق اللہ ہے، خلیفۃ اللہ ہے، صفی. انبیاء علیہ السلام کے درجات ہیں، لیکن خاتم الانبیاء والمرسلین وہ فقط ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہے مگر خاتم النبیین نہیں ہے. اور میری بات سمجھتے نہیں سمجھتے ہو نا؟ میری بات سمجھتے سنتے پہ گل سمجھ جاؤ، جہاں کے سونا کرو، ہوشیار ہو کے رہے. گل سمجھ آئے تو آخر کرو. دیکھیے اصل جو گل سمجھ نہیں آئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے امتیازی شان ہے وہ خاتم النبیین ہونا ہے. کیونکہ جتنے بھی پہلے نبی آئے ان میں خاتم النبیین کوئی بھی نہیں. خاتم النبیین وہ ذات ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضور تمام نبیوں میں آخری نبی ہے. نبوت و رسالت حضور پر ختم ہو چکی
صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا اور قرآن مجید میں اللہ نے بھی فرما دیا اولئک رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ تو صراحت کے ساتھ ہے۔ باقی جہاں بھی اللہ نے پہلا سپارہ دیکھا، پہلا صفحہ نکالا، سورہ بقرہ شروع ہی ہوتی ہے تو کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ایمان والے وہ ہیں جو اس ہدایت کو مانتے ہیں جو آپ کی طرف نازل ہوئی اور آپ سے پہلے نازل ہوئی۔ جہاں جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو بیان فرمایا وہ انزل من قبلک فرمایا، من قبلک، آپ سے پہلے، آپ سے پہلے، آپ سے پہلے۔ اگر بھائی بعد میں کسی نے آنا ہوتا تو اللہ فرما دیتے نا وہ من بعد دے گا کہ آپ کے بعد بھی جو آئے گا، کسی جگہ بھی نہیں فرمایا۔ یہ بھی دلیل ہے ختم نبوت کی۔ تو قرآن مجید میں بہت سے دلائل ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان ہوتا ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف پیغاموں میں فرمایا، نہیں فرمایا خاتم النبیین وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں تم آخری امت ہو، میرے پاس نبی کوئی نہیں، تمہارے پاس نبوت کوئی، تمہارے پاس امت کوئی نہیں، میرے پاس نبی کوئی نہیں۔ علماء اپنے اپنے مزاج کے مطابق بات کرتے ہیں۔ ایک بڑے خطیب گزرے ہیں مولانا عبد الشکور دین پوری، وہ ایک دن فرمانے لگے کہ یوں سمجھ لو ریل گاڑی چلی ہے پشاور سے، اس نے پہنچنا ہے کراچی، اب ڈبے سارے وہی ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پشاور سے چل کر کے ملتان میں آ کر کے انجن بدل گیا، اب دوسرا انجن لگ گیا، وہ چلا، وہ ان مسافروں کو لے کر کے، ان سواریوں کو، ان ڈبوں کو لے کر کے وہ جہاں آگے روڑی پہنچ کر کے رک گیا، وہاں سے دوسرا انجن لگ گیا، پھر وہ دوسرا انجن آگے چلا تو اس نے آگے اس کو وہاں حیدرآباد تک پہنچا دیا، وہاں سے دوسرا انجن لگا اور اس نے ان کو کراچی پہنچا دیا، منزل مقصود کراچی تھی، وہاں تک پہنچ گئے، مسافر اتر گئے، سفر مکمل ہو گیا۔ تو عجیب انداز فرماتے تھے ایک اور انجن آیا، اس نے کہا نہیں میں بھی چلاؤں گا، فرمایا اگر وہ لے گیا تو پھر آگے تو سمندر ہی ہے نا، پھر انجن بھی سمندر میں اور ڈبے بھی سمندر میں۔ فرماتے یہی امت تھی، نبی بدلتے گئے، آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام، پھر اب حضور تشریف لے آئے، حضور نے اس امت کو جنت کے کنارے پر پہنچا دیا، بات ختم ہو گئی، بس اب غلام احمد قادیانی آیا، وہ کہنے لگا میں بھی لے چلوں گا، تو فرمایا یہ انجن بھی جہنم میں، ڈبے بھی جہنم میں، یہ سارے ادھر جائیں گے پھر، کیونکہ جنت تک تو حضور نے پہنچا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا۔ تو بہت اس کے دلائل ہیں، اس لیے آپ حضرات کو یہ دلائل بھی معلوم ہونے چاہیے، ختم نبوت کے کیا دلائل ہیں، قرآن مجید میں جو ہے وہ بھی، احادیث نبویہ میں ہے وہ بھی، اور پھر ہمارے پاکستان کا جو آئین ہے، آئین ہمارا جو بن چکا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے پاکستان کے آئین کے اندر یہ چیز موجود ہے، قادیانی غیر مسلم ہے، قادیانیوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ اپنی عبادت کا مسجد کے طور پر نہیں بنا سکتے، یہ اپنی قادیانیت کی تبلیغ نہیں کر سکتے، تو یہ چیزیں ہم مسلمانوں کو سب کو معلوم ہونی چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ آپ حضرات ضرور ان کو یاد کیا کرو، اور اس کے لیے یہ جو بیان ہوتا ہے نا، یہ تو اس طرح جگانے کے لیے ہوتا ہے، جوڑنے کے لیے، اٹھو بھائی اٹھو، تیار ہو جاؤ، ہوشیار خبردار بیدار ہو جاؤ، باقی یہ چیزیں یاد نہیں رہتی۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آج تک آپ نے
جتنے علماء کے بیانات سنے ہیں، ہزاروں مطلب کئی لوگوں کے بیانات سنے ہوں گے اور کئی گھنٹے آپ نے بیانات سنے ہوں گے، سارے ملاؤ نا تو کئی گھنٹے بنتے ہیں، لیکن مجھے امید نہیں کہ آپ میں سے کسی کو بھی کسی عالم دین کی کوئی 5 منٹ کی بھی تقریر یاد ہو۔ آدمی سنتے ہیں، وقتی طور پر خوش ہوتے ہیں، ہاں وہ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد بات بھول جاتے ہیں۔ اس کو یاد کرنے کے لیے کیا ہے بھائی؟ اس کو یاد کرنے کے لیے پمفلٹ ہے، کتابیں ہیں۔ 2 چیزیں ختم نبوت کے سلسلے میں 2 چیزیں ہیں، آپ ان کے خریدار بنو، یہ خریدو، ان کو پڑھو، پھر آگے اس کو تقسیم بھی کرو۔ یہ آپ کی ذمہ داری اور آپ کا فریضہ ہے۔ ایک ہے ہفت روزہ ختم نبوت اور دوسرا ہے ماہنامہ لولاک۔ یہ 2 ختم نبوت کے رسالے ہیں، یہ ضرور خریدا کرو، ان کو پڑھا کرو، اس میں جو مضمون جو چیزیں ہیں ان کو سمجھا کرو اور پھر ان کو آگے پھیلایا کرو، بات کیا کرو۔ آخر دیکھو ہم دنیا کی ساری باتیں کرتے ہیں، ساری باتیں دنیا کی کرتے ہیں، کوئی اچھی بات ہو نا وہ بھی پھیل جاتی ہے، کوئی پریشانی کی بات ہو نا وہ بھی پھیل جاتی ہے۔ اور تو سنا یہ گل پتہ ہے گیس مہنگی ہو گئی ہے، کوئی گل پتہ نہیں کہ گیس مہنگی ہو گئی نا، پتہ نہیں گیس مہنگی ہو گئی نا، گیس جو کہ بہت سارا وہ لگ گئے نے کیا کہتے ہیں ٹیکس لگ گیا۔ کتنے فیصد مہنگی ہو گئی تھی؟ 143% گیس مہنگی ہو گئی ہے۔ اچھا خیر ہے، برداشت کرو آبی جاوے بس آسن جاوی ان کے سو جاوے بڑی کی عورت آوی جاوے چٹنی کٹ کی جاوے ایمی کت کے جاوے۔ تو اب گیس مہنگی ہو گئی، پیٹرول مہنگا ہو گیا، تو یہ باتیں کس طرح مشہور ہو جاتی ہیں؟ وہ نئی دکان کھل جائے گا، پکوڑے بڑے زبردست ہوتی، چھولے کو زبردست ہوتی، ساری شہر پتہ رکھنا ہے، فلانی دکان تو سموسے کھاؤ، فلانی دکان، یہ چیزیں ہم بیان کرتے ہیں، ان کو پھیلاتے ہیں، لیکن اپنے دین کی بات آپ نہیں کرتے۔ اپنے دین کو سمجھو، اس کو اچھی طرح سے یاد کرو، پھر اس کو آگے پھیلاؤ۔ یہ عقیدے کی بات ہے، یاد رکھو۔ عقیدہ صحیح ہوگا بھائی تو آگے سارے اعمال میں ہمیں فائدہ ہوگا، عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، قادیانیوں کا عقیدہ صحیح ہے کہ غلط؟ سارے بولو، قادیانیوں کا مرزائیوں کا عقیدہ صحیح ہے کہ غلط؟ مسلمان ہیں کہ کافر؟ جنت میں جائیں گے کہ دوزخ میں؟ اچھا اگر قادیانی نمازہ پڑھوں تو پھر جنتی ہو میں سن، قادیانی کا جیسا کوئی زیادہ روزے رکھوں تو پھر جنتی ہو میں سن کہ جنمی؟ قادیانی ساری زندگی موڑ نہ مارے، جنتی ہے کہ جنمی؟ قادیانی ہر اچھا کام کرے، لوگاں پانی پلاوے، روٹی کھلاوے، لوگاں اپنے گھر تک پہنچاوے، کسی نے قرضہ لوڑ ہوئے تو قرضہ دے، کوئی بیمار ہوئے تو بیمار پرسی کرے، ہر اچھا کام قادیانی کرے۔ تو تُسے نے کی خیال ہے قادیانی بخشا ویسی کی بات بھی رگڑا ویسی؟ بخشا نہیں آنا نا، کیوں؟ عقیدہ غلط ہے۔ اور موٹی گان سمجھے اس کا عقیدہ غلط ہے، عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے، اس لیے یہ بنیادی چیز ہے یاد، عقیدے کو صحیح رکھنا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یقین رکھنا اور خود بھی سمجھ کر کے آگے اس کو پھیلانا، اس کی نشر و اشاعت کرنا، یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔